دریائے راوی کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں بسا تھا جس کا نام گلپور تھا۔ اس گاؤں میں مٹھو نام کا ایک بوڑھا کمہار رہتا تھا۔ مٹھو کی عمر 70 سال سے زیادہ تھی۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور ہاتھ کانپتے رہتے تھے۔ اب وہ ٹھیک سے مٹکے نہیں بنا سکتا تھا، اس لیے گاؤں کے لوگ اس سے سامان خریدنا بند کر چکے تھے۔ مٹھو کی ایک اکلوتی بیٹی تھی رخسانہ، جو شہر میں ملازمت کرتی تھی۔ وہ ہر مہینے اپنے باپ کے لیے کچھ روپے بھیج دیتی، لیکن مٹھو کو یہ پسند نہیں تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کمانا چاہتا تھا۔ ایک دن مٹھو دریا کے کنارے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ اچانک پانی میں کچھ چمکا۔ مٹھو نے قریب جا کر دیکھا تو ایک عجیب و غریب مٹکا پانی میں تیر رہا تھا۔ وہ مٹکا بالکل سنہری رنگ کا تھا اور اس پر عجیب قسم کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ مٹھو نے وہ مٹکا پانی سے نکالا۔ جیسے ہی اس نے مٹکے کو ہاتھ لگایا، ایک گرم لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس کی کانپتی انگلیاں اچانک مضبوط ہو گئیں، جھکی ہوئی کمر سیدھی ہو گئی اور تھکا ہوا چہرہ تازہ ہو گیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ مٹھو حیران ہوا۔ اسی وقت مٹکے سے ایک نرم آواز آئی، اے نیک دل انسان، میں ایک جادوئی مٹکا ہوں۔ 1000 سال سے میں کسی ایماندار اور محنتی انسان کی تلاش میں تھا۔ تم نے مجھے پایا ہے تو میں تمہارے لیے برکت بن جاؤں گا، لیکن یاد رکھو، اگر تم نے مجھے لالچ یا بے ایمانی کے لیے استعمال کیا تو میں ختم ہو جاؤں گا۔ مٹھو نے خوشی سے کہا، میں صرف ایمانداری سے اپنا پیٹ پالنا چاہتا ہوں۔ جادوئی مٹکے نے کہا، تو پھر جا اور مٹکے بنا۔ جو بھی مٹکا تو مجھے چھو کر بنائے گا وہ مضبوط اور خوبصورت بنے گا، لیکن شرط یہ ہے تو غریبوں سے زیادہ پیسے نہیں لے سکتا۔ مٹھو نے وعدہ کیا اور خوشی خوشی گھر واپس آ گیا۔ اس نے جادوئی مٹکے کو اپنی کوٹری میں چھپا دیا اور دوبارہ کام شروع کر دیا۔ اگلے دن سے مٹھو نے پھر سے مٹکے بنانے شروع کیے۔ ہر مٹکا بنانے سے پہلے وہ جادوئی مٹکے کو چھو لیتا اور پھر مٹی کو ہاتھ لگاتا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس کے بنائے ہوئے برتن اتنے خوبصورت اور مضبوط ہوتے کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے۔ چند ہی دنوں میں مٹھو کے برتنوں کی شہرت پورے علاقے میں پھیل گئی۔ دور دور سے لوگ اس کے برتن خریدنے آنے لگے۔ مٹھو نے اپنا وعدہ نبھایا، امیروں سے مناسب قیمت لی اور غریبوں کو سستے میں یا مفت میں دے دیا۔ گاؤں میں ایک زمیندار تھا، نواب دین۔ وہ بہت ہی لالچی اور ظالم انسان تھا۔ جب اس نے مٹھو کی کامیابی کے بارے میں سنا تو اس کے دل میں جلن پیدا ہو گئی۔ ایک دن نواب دین مٹھو کی دکان پر آیا اور بولا، اے بوڑھے، تیرے برتن اتنے اچھے کیسے بن رہے ہیں؟ ضرور کوئی راز ہے۔ مٹھو نے مسکرا کر کہا، نواب صاحب، راز یہ ہے کہ میں ایمانداری اور محنت سے کام کرتا ہوں۔ جھوٹ، ضرور کوئی جادو ہے، نواب دین نے غصے میں کہا۔ اس نے اپنے جاسوس مٹھو کے پیچھے لگا دیے۔ کئی دن کی نگرانی کے بعد جاسوسوں نے دیکھا کہ مٹھو کام شروع کرنے سے پہلے ایک سنہری مٹکے کو چھوتا ہے۔ ایک رات نواب دین اور اس کے آدمی مٹھو کے گھر میں گھس گئے اور جادوئی مٹکا چرا کے لے گئے۔ صبح مٹھو نے جب دیکھا کہ مٹکا غائب ہے تو وہ رو پڑا۔ اس نے اللہ سے مدد کی دعا مانگی۔ دوسری طرف نواب دین خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً برتن بنانے شروع کیے۔ جب اس نے جادوئی مٹکے کو چھوا تو واقعہ اسے طاقت محسوس ہوئی۔ اس نے بہت سے برتن بنائے اور سوچا کہ انہیں مہنگے داموں بیچ کر امیر بن جائے گا، لیکن اگلی صبح جب وہ اٹھا تو حیران رہ گیا۔ وہ تمام برتن جو اس نے بنائے تھے ریت میں تبدیل ہو گئے تھے۔ مٹکا بھی غائب ہو چکا تھا۔ اصل میں جادوئی مٹکا واپس مٹھو کے گھر پہنچ چکا تھا۔ مٹکے نے کہا، میں نے تمہیں بتایا تھا اگر کوئی مجھے لالچ سے استعمال کرے تو میں اسے سبق سکھاؤں گا۔ نواب دین کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ مٹھو کے پاس آیا اور معافی مانگی۔ مٹھو نے اسے معاف کر دیا اور کہا، نواب صاحب، اصل دولت محنت اور ایمانداری میں ہے، جادو میں نہیں۔ اس واقعے کے بعد نواب دین بدل گیا۔ اس نے اپنی زمینوں سے غریبوں کا لگان کم کر دیا اور لوگوں کی مدد کرنے لگا۔ مٹھو نے جادوئی مٹکے کی مدد سے سالوں تک کام کیا۔ اس نے اپنے گاؤں میں ایک مدرسہ بنوایا جہاں غریب بچے مفت تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔ اس نے ایک کنواں بھی کھدوایا تاکہ لوگوں کو صاف پانی مل سکے۔ ایک دن مٹھو بیمار پڑ گیا۔ اس کی بیٹی رخسانہ شہر سے آئی۔ مٹھو نے اسے جادوئی مٹکے کے بارے میں بتایا اور کہا، بیٹی، یہ مٹکا تمہارے لیے ہے، لیکن یاد رکھو اسے صرف نیک کاموں کے لیے استعمال کرنا۔ رخسانہ نے شہر کی نوکری چھوڑ دی اور گاؤں میں رہنے لگی۔ اس نے اپنے باپ کا کام جاری رکھا۔ جادوئی مٹکے کی مدد سے وہ خوبصورت برتن بناتی اور غریبوں کی مدد کرتی۔ سالوں بعد رخسانہ کی شادی ایک نیک دل استاد سے ہوئی۔ دونوں نے مل کر گاؤں کو خوشحال بنانے میں اپنی زندگی لگا دی۔ جادوئی مٹکا نسل در نسل ان کے خاندان میں رہا، لیکن اس کا راز صرف نیک دل لوگوں تک محدود رہا۔ کہتے ہیں آج بھی وہ مٹکا کسی نیک انسان کے پاس ہے جو چپکے سے لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ اصل برکت محنت، ایمانداری اور نیک نیتی میں ہے۔ جادو تو صرف ایک ذریعہ ہے، اصل طاقت انسان کے نیک ارادوں میں ہوتی ہے۔
یہ کہانی بتاتی ہے کہ محنت، ایمانداری اور نیک نیتی سے کی گئی کوشش کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ لالچ اور بے ایمانی انسان کو برباد کر دیتی ہے، جبکہ سخاوت اور غریبوں کی مدد سے حقیقی خوشی ملتی ہے۔